الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر کے بیان میں آپ نے سورہ المومنون کی ان آیات کا کچھ بیان سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک بنایا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، اور پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی
تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے انسان کا میلاد، انسان کی پیدائش، انسان کا جنم کیسے ہوا، یہ بیان آپ نے سنا ہے۔ بتا چکا ہوں کہ یہ تبدیلیاں 40 دن کے بعد ہوتی ہیں۔ چلا کا لفظ آپ کے ہاں سنا پڑا جاتا ہے، چلا، یہ چہل سے نکلا ہے، 40 مراد ہے، اس میں برکت ہے بہت۔ 40 دن میں کیا کیا ہوا، 40 کے عدد کے حوالے سے بہت سی روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالی بنانے والا ہے بغیر کسی نمونے کے، کوئی ڈیزائن پہلے سے نہیں تھا۔ اس پانی کی بوند کو اللہ نے انسان کی شکل دی، یہ اسی کی شان ہے۔ اس میں اس نے روح پھونکی، اس کو دیکھنے سننے والا بنایا۔ خلق، یہاں خلق کے معنی صورت گڑنا، شکل بنانا۔ اگر لفظ خالق پر گفتگو شروع کروں تو پھر اس پر ٹائم لگے گا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب اللہ نے سب سے بہتر بنانے والا فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ دوسرے یعنی بندے بھی بناتے ہیں، بناتے اونچی۔ آپ پاکستانی خالق پاکستان، پاکستان بنانے والا، تحریک پاکستان کے قائد اعظم کو کہتے ہیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا بیان موجود، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں مٹی کا کھلونا پرندے کی شکل کا، اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ خلق کا لفظ حقیقی طور پر اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عطا سے بندے بناتے ہیں۔ مشین بنائی کسی نے تو وہ اس مشین کا خالق اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقی طور پر بنانے والا اور سب سے بہتر بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے، بات بات پر شرک کے فتوے داغنے والے یہاں کیا کہیں گے؟ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ اس لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ مقابلہ نہیں ہے، کوئی کسی سے مقابلہ نہیں ہو رہا۔ عربی میں افضلیت بیان فرمانے کے لیے یہ صیغے آتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، تو اس کا مطلب اور بھی رزق دیتے ہیں۔ تو یہ صرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ انسان کے اور بھی بنانے والے ہیں، انسان کو صرف اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں، چیزوں کے بنانے والے ہیں، انسان کے بنانے والے بہت سے نہیں ہیں، کائنات کے بنانے والے بہت سے نہیں ہیں، وہ اللہ ہی نے بنایا۔ لیکن چیزیں بنانے والے، ان پر بھی لفظ خالق بولا جاتا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ بہت سے ہیں خالق جنہوں نے بندے بنائے اور اللہ ان میں بہتر ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ نے انسان کو جو اختیار، ارادہ، قوت دیا ہے، اس سے وہ چیزیں بناتا ہے۔ مشین بنا لی، کوئی اس نے اور چیز بنا لی تو وہ اس کا خالق تو کہلائے گا، مگر یہ نہیں کہ بندہ بھی اللہ کے سوا کوئی بناتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ اور اس کے علاوہ
یہ بھی یاد رہے کہ لفظ خالق حقیقی طور پر صرف اور صرف اللہ کے لیے، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بولا جا سکتا نہیں۔ اب ایک شخص تحریر لکھتا ہے، کلام لکھتا ہے، کہتے ہیں اس کلام کا خالق ہے، تو اس نے وہ کلام بنا لیا، اس کو یہ قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو وہ اس کلام کے حوالے سے اس کو خالق کہہ دیتے ہیں لوگ، مگر ذہن میں رہے حقیقی خالق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور یہ ساری کائنات اسی نے بنائی، انسان کو کسی اور نے نہیں بنایا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ پورا آپ آج سائنس اور زیادہ اس کو واضح کر رہی ہے، سائنس کو مسلمان کرنا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ سائنس کو قرآن پر اپلائی کر کے، لگا کر کے قرآن کو سائنس کے مطابق بنایا جائے، ایسی بات نہیں۔ سائنس کو قرآن کے مطابق بنانا ہے، قرآن کو سائنس کے مطابق نہیں بنانا۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، جس کی جتنی سمجھ ہوگی اتنا ہی وہ سمجھے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی وہ لوگ جو خود اپنے طور پر زیادہ سمجھنے والے ہیں ان کی بات کی جائے، تو میں اس حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی یہ باتیں درست نہیں۔ اللہ تعالی بناتا ہے، یہ انسان بنے گا، وقت گزارے گا، مر جائے گا، اللہ دوبارہ بنائے گا، بھلے اس کے بال، اس کی کھال چیتھڑے بن کے اڑ جائیں، بوٹی نہ ملے، اللہ کے لیے کچھ مشکل اونچی نہیں۔ یہ ذہن میں آپ کے رہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالی نے سلالہ کا لفظ فرمایا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا، سلالہ اس شے کا نام ہے جو کسی شے سے جدا ہوئی ہو۔ اب ہم نے جب یہ جان لیا تو آپ سنتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے زمین سے مٹی منگوائی، تو زمین سے وہ جدا ہوئی، اس مٹی کا انسان اللہ نے بنایا۔ اللہ نے جن سے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شکل بھی عطا فرمائی، وجود بھی، کوئی اس سے پہلے نمونہ نہیں تھا، وہ پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے بے مثل دست قدرت سے ان کا خاکی پتلا تیار کیا گیا۔ وہ مٹی کس مرحلوں سے گزری، کیسے گزری، وہ پوری ایک الگ تفصیل ہے۔ نطفہ بھی بتا چکا، صاف ستھرے پانی کو کہا جاتا ہے، اور عرف عام میں اردو اور عربی جاننے والے منی کا لفظ کہتے ہیں، جس کو انگلش والے سیمن کہتے ہیں، مخصوص پانی۔ پھر اس کو رحم میں، عورت کے رحم میں، پیٹ میں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، جہاں اس کی اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے، اور وہیں اس پر سارے مرحلے گزرتے ہیں۔ پھر نطفے کو علقہ، یعنی اس سفید پانی کو سرخ رنگ کی پھٹکی، اس میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرماتا ہے۔ علقہ جامد خون، جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے۔ تخلیق انسانی میں نطفہ جب خون کی شکل اختیار کرتا ہے تو اسے علقہ کہا جاتا ہے، اور مدغہ
گوشت کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جسے چبایا جائے. تو علقہ کا مدغہ بنایا. یہ اللہ تعالی نے 40 دن کے بعد تبدیلیاں کی. پھر مدغہ کے اکثر اور وہ جو اس کا معظم حصہ یعنی ہڈیاں اس میں سے بنائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اگلے 40 دن میں. پھر اسی عمودی شکل میں انسانی حیات اعضاء، اس کے تمام جتنے ہیں وہ ڈھانچہ جس کو کہہ لیں اسٹرکچر، اس کو تیار کیا. پھر ان مخصوص ہڈیوں کو گوشت چڑھایا مدغہ کے بقایا سے، یعنی اس ڈھانچے کی ہڈیوں کو ویسا ہی گوشت پہنایا جیسا ان کے لیے مناسب تھا، اور خاص شکل میں اللہ نے تیار کیا. پھر رگیں، پٹھے جن کو آپ اعصاب کہتے ہیں، مسلز، اور پھر عضلات یعنی آپ کے دیگر حصے تیار کیے. یہ اللہ تعالی بنانے والا. پھر فرمایا کسی شے کا مرتب کرنا، ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ اس میں روح پھونک کر اسے ایک اور تخلیق بخشی. وہ تو تھا ڈھانچہ، پھر عزت والی روح سے پھونک کر اس کو ایک اور تخلیق بخشی، یعنی پھونک مار کر اس کو موجود کیا، جبکہ اس سے قبل وہ معدوم تھا، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. پھر دانت، بال، یہ تمام شکل اس کی بنائی کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اسے دودھ پینے، پھر دودھ چھوڑانے، پھر مختلف غذاؤں کی تربیت، پھر اس کے چلنے پھرنے، پھر حد بلوغ بالغ ہونے تک پہنچنے، پھر جوانی کے دور سے گزرنے، پھر بڑھاپے تک پہنچنا. یہ اس سے مراد ہے. یہ تمام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی. ہر خلقت کے درمیانی دور میں ایک عرصہ گزرنے کی وجہ سے ثم کا لفظ لگایا گیا. پھر آفٹر ورڈ. یہ اس میں بھی کتنے راز ہیں. میں چونکہ مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں، اگر اس کی ایک ایک کی تفصیل میں جاؤں تو ایک ایک بات پر پھر ایک ایک جمعہ لگ جائے گا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسئلہ جو انہوں نے نکالا کہ جس نے کسی سے انڈا چھین لیا اور اس سے بچہ نکلوایا تو اس پر غصب کی ادائی انڈے کی قیمت سے ہوگی، کیونکہ بچہ نکلوانا یہ دوسری تخلیق ہے. پہلے پانی کی بوند سے ڈھانچہ بن رہا ہے، پھر اس سے پورا انسان. تو اللہ تعالی ہے بنانے والا. یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان پر کتنے مرحلے گزرتے ہیں جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں.